السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. احسن اوپن اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم ہے. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آج ہماری جو کلاس ہے وہ مذاہب کے بارے میں ہے، اور ہم اس میں جو رسالہ پڑھ رہے ہیں نصرانیت کے بارے میں ہم وہ رسالہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم اس میں جو نصرانیت کی تاریخ ہے اس کے مختلف مراحل کے بارے میں پڑھ رہے تھے. اور آخری بار پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا 7واں مرحلہ عہد قرون وسطیٰ، میڈیویل ایرا، جو 800 مسیحی سے لے کر 1521 مسیحی تک کا زمانہ تھا. اور آج ہمیں دیکھنا ہے اس میں کہ قرون وسطیٰ میں جو اہم واقعات پیش آئے ان کا ایک اجمالی خاکہ درج ذیل ہے، یعنی جو اس میں اہم واقعات پیش آئے ان کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے آج. تو پہلا جو واقعہ ہے، پہلی جو اہم چیز ہے وہ ہے نفاق عظیم. نفاق عظیم گریٹ سکزم تاریخ عیسائیت کی ایک اصطلاح ہے. اس سے مشرق اور مغرب کے کلیساؤں کا وہ زبردست اختلاف مراد ہے جس کی بنا پر مشرقی کلیسا ہمیشہ کے لیے مغربی کلیسا رومن کیتھولک چرچ سے جدا ہو گیا اور اپنا نام بدل کر دی ہولی آرتھوڈاکس چرچ رکھ لیا. نام بدل کر انہوں نے اپنا نام کیا، دا ہولی آرتھوڈاکس چرچ رکھ لیا. نفاق عظیم کے بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے چند اہم یہ ہیں، یعنی جو گریٹ سکزم ہوا، نفاق عظیم جس کو یہ بولتے ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اور ان میں سے جو کچھ اسباب یہاں پر دیے گئے ہیں. پہلی وجہ مشرقی اور مغربی کلیساؤں کا نظریاتی اختلاف تھا. جیسے مشرقی کلیسا کا عقیدہ یہ تھا کہ روح القدس کا اقنوم صرف باپ کے اقنوم سے نکلا ہے اور بیٹے کا اقنوم اس کے لیے محض ایک واسطے کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ مغربی کلیسا کا کہنا یہ تھا کہ روح القدس کا اقنوم باپ اور بیٹے دونوں سے نکلا ہے. یہ جو اقنوم ہے نا، اقنوم لفظ ہے، یہ اصل میں ہم دیکھتے ہیں، ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسکرین. اچھا، تو یہ ہے یہاں پر، یہ اصل میں مسئلہ ہے، اس کو بولتے ہیں فلسفی اینڈ ریلیجن کا ایک لفظ ہے، ہائپوسٹیسس بولتے ہیں اس کو، اسی کا اردو میں ہم اس کو بولتے ہیں اقنوم. تو مسئلہ کیا ہے؟ ہائپوسٹیسس جو ہے از دا انڈرلائنگ اسٹیٹ اور انڈرلائنگ سبسٹنس اینڈ از the fundamental reality that supports all else. تو ہائپوسٹیٹس یا اقنوم کس کو بولتے ہیں؟ یہ ایک فنڈامنٹل سبسٹنس ہے، بنیادی ایک سبسٹنس ہے جو باقی ساری چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے. اینڈ از دا فنڈامنٹل ریئلٹی دیٹ سپورٹس آل ایلس. اچھا، پھر اس نے کہا ہے نیو پلیٹنزم. پلیٹنزم میں کیا ہے اس کا معنی؟ تو یہاں پر ہماری غرض یہاں سے، ان کرسچن تھیولوجی دا ہولی ٹرینٹی کنسسٹ آف 3 hypostases. کرسچن تھیولوجی میں جو ہولی ٹرینٹی ہے نا، جس کو تثلیث بولتے ہیں، فادر سن اینڈ ہولی گوسٹ، تو اس میں 3 ہائپوسٹس ہیں، ہائپوسٹس آف دا فادر، ہائپوسٹس آف دا سن اینڈ ہائپوسٹس آف دا ہولی اسپرٹ. تو یہ ہے نا، اسی کو بولتے ہیں اقنوم. تو مسئلہ اب یہ تھا ان کے پاس، وہ ہم یہاں پر اب دوبارہ آئیں گے اپنی طرف. ہاں، تو یہ کہتے تھے، مشرقی کلیسا کا عقیدہ تھا کہ روح القدس کا جو ہائپوسٹس ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ صرف باپ یعنی فادر اللہ سے نکلی ہے، ٹھیک ہے، اور بیٹے کا اقنوم اس کے لیے ایک محض ایک واسطے کی حیثیت رکھتا ہے. جبکہ مغربی کلیسا کا کہنا تھا نہیں، روح القدس کا اقنوم باپ اور بیٹے دونوں سے نکلا ہے. تو یہ بالکل باطل عقیدہ ہے، لیکن یہ اپنی ایکسپلینیشن دیتے تھے. یہ بھی اختلاف کی ایک وجہ تھی ہائپوسٹیسس کی بنیاد پر. مشرقی کلیسا کا خیال یہ تھا کہ بیٹے کا رتبہ باپ کے رتبے سے کم ہے، اور مغربی کلیسا کا اعتقاد یہ تھا کہ دونوں بالکل برابر ہے، یعنی فادر اور سن جو ہے وہ کہتے تھے نہیں، مشرقی کلیسا کی یہ کم ہے بیٹے کا رتبہ باپ سے، اور وہ مغربی کلیسا کہتی تھی کہ نہیں، یہ برابر ہے. مطلب یہ وہ بیٹا اور باپ نہیں ہے، مطلب یہاں پر اللہ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے. مشرقی کلیسا اہل مغرب پر یہ الزام لگاتا تھا کہ انہوں نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے
نیقیاوی کونسل کے فیصلے میں بعض الفاظ اپنی طرف سے بڑھا دیے ہیں جو اصل فیصلے میں موجود نہ تھے. یہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا، کونسل آف نیسیا جو ہم نے پڑھا. میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتا ہوں یہ. ہاں، کونسل آف نیسیا کے بارے میں ہاں، جو فرسٹ کونسل آف نیسیا تھا. The first council of Nicaea was a council of Christian bishops convened in Bithynian city of Nicaea by the Roman Emperor Constantine I. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا کونسل ہوا تھا نا 325 میں. ہم نے اپنے اس رسالے میں بھی پڑھا. تو the ecumenical council was the first effort to attain consensus in the church through an assembly representing all Christendom. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک کوشش کی گئی کہ کنسنسس، ایک اجماع، ایک اتفاق قرار دیا جائے کس کے بارے میں، یعنی عقائد کے بارے میں. Its main accomplishments were settlement of the Christological issue of the divine nature of God the Son and his relationship to God the Father, the construction of first part of the Nicene Creed mandating uniform observance of the date of Easter and promulgation of early canon law. تو یہ اس کے کچھ تھے قابل ذکر جو انہوں نے یہاں پر اچیو کیا تھا. تو اسی کو بولتے ہیں یہ کونسل آف نیسیا. تو جو اسی کے بارے میں ہمارے مؤلف یہاں پر بیان کرتے ہیں. کیا مشرقی کلیسا اہل مغرب پر یہ الزام لگاتا تھا کہ انہوں نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے نیقیاوی کونسل کے فیصلے میں بعض الفاظ اپنی طرف سے بڑھا دیے ہیں جو اصل فیصلے میں موجود نہ تھے. تو یہ بھی تھی ایک الزام کی وجہ، یہ بھی اختلاف کی وجہ تھی. مشرق و مغرب کے کلیساؤں میں گہرا نسلی امتیاز تھا. مغرب میں اطالوی اور جرمنی نسل، جبکہ مشرق میں یونانی اور ایشیائی نسل یعنی اٹالین اور جرمن جو تھی وہ اس میں مغربی کلیسا کے ساتھ تھے، اور گریک اور ایشیائی نسل جو تھی وہ مشرقی کلیسا کے ساتھ تھی. تو یہ بھی رنگ و نسل کا امتیاز بھی تھا. جیسا کہ گزر چکا ہے کہ سلطنت روما 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اس لیے قسطنطینیہ کا شہر روم کے قدیم شہر کا مکمل حریف بن گیا تھا. تو وہ بھی وجہ تھی، یعنی وہ سیاسی اختلافات. پاپائے روم اس بات کے لیے تیار نہ تھا کہ اپنا اقتدار اور بالادستی قسطنطینیہ کے بطریرک کے حوالے کر دے، یعنی پیٹریارک وہاں تھا نا، پوپ، اور وہاں تھا پیٹریارک، یا اسے اپنا حصہ دار بنا دے. تو یہ بھی اختلاف تھا کہ جو پوپس تھے، ان کے جو بڑے تھے، وہ بھی ایک دوسرے اپنا اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان حالات کی وجہ سے افتراق کا مواد بری طرح پک رہا تھا کہ اسی دوران پوپ لیو نہم یعنی پوپ لیو 9 نے 1054 مسیحی میں مغربی عقائد و نظریات کو مشرق پر تھوپنے کی کوشش کی. قسطنطینیہ کے بطریرک میکائل نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور یورپ کے سفراء نے سینٹ صوفیہ کے گرجے میں قربان گاہ پر اناسیما یعنی لعنت کے کلمات لکھ دیے. بس اس واقعے نے گرم لوہے پر آخری ضرب لگا دی اور نفاق عظیم مکمل ہو گیا، یعنی گریٹ سکزم، یعنی 2 ٹکڑے ہو گئے برابر. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا واقعہ ہے جو قرون وسطیٰ میں ہوا، میڈیویل پیریڈ میں ہوا. اب ہے دوسرا اہم واقعہ جس کو ہم بولتے ہیں صلیبی جنگیں. اس عہد کی دوسری یعنی کروسیڈز، اس عہد کی دوسری خصوصیت صلیبی جنگیں ہیں، جنہیں عیسائی مورخین کروسیڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس اور شام و فلسطین کا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہو گیا تھا. اس وقت تو عیسائی دنیا کے لیے اپنا دفاع ہی ایک زبردست مسئلہ تھا، اس لیے وہ آگے بڑھ کر دوبارہ ان مقدس علاقوں پر قبضہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. وہ کمزور تھے اس وقت، وہ تو وہ دفاع نہیں کر سکتے تھے اپنا. البتہ جب مسلمانوں کی طاقت کا بڑھتا ہوا سیلاب کسی حد پر رکا اور مسلمانوں میں کسی قدر کمزوری آئی، تو عیسائی بادشاہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کے اشارے پر بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کرنے کا بیڑا اٹھایا. تو یہ بھی ایک یعنی بہت بڑا ٹاپک ہے کروسیڈز کا، صلیبی جنگیں جو ہے. تو راغب السرجانی یا باقی ان نے لکھا ہے اس پہ، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا وجوہات ہوئی کہ انہوں نے واپس حملہ کیا عیسائیوں نے، مسلمانوں میں کیسے کمزوری پیدا ہو گئی، اور پھر کیسے مسلمانوں کو واپس فتح حاصل ہو گئی. یہ جنگیں سلجوقی ترکوں اور ایوبی سلاطین کے خلاف لڑی گئی. سلجوکس اور جو یہ تھے ایوبی بادشاہ تھے، ایوبی ڈائنسٹی کے، ان کے خلاف، چونکہ وہی اس وقت زیادہ پاورفل تھے.
ان جنگوں سے پہلے مذہبی جنگ یا کروسیڈ کا کوئی تصور عیسائی مذہب میں موجود نہ تھا، لیکن 1095 مسیحی میں پوپ اربن دوم نے کلیئرمونٹ کی دا کاؤنسل آف کلیئرمونٹ میں یہ اعلان کر دیا کہ کروسیڈ مذہبی جنگ ہے۔ مورخ سی پی ایس کلارک اپنی تاریخ کلیسا چرچ ہسٹری میں اس اعلان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے یعنی پوپ اربن نے یہ عام اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی اس جنگ میں حصہ لے گا اس کی مغفرت یقینی ہے، کیونکہ جو وہاں پر وہ فوجی تھے نا، کمانڈر تھے، انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا لوگوں کے ساتھ، تو ان کے لیے تو یعنی وہ بہت ہی اچھا ایک یعنی ان کو موقع مل گیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس نے بھی یہ وعدہ کیا کہ جو لوگ اس جنگ میں مریں گے وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، یعنی پوپ اربن نے یہی سی پی ایس کلارک لکھتا ہے، تو اس نے بھی کہا کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح 7 کروسیڈ لڑے گئے جن میں آخرکار عیسائیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں بری طرح شکست ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کو بری طرح شکست دے دی۔ اچھا، تو یہ ہو گیا دوسرا کروسیڈز کا مسئلہ، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، یہاں پر اشارہ ہم کر رہے ہیں۔ پاپائیت کی بدعنوانیہ، اب جو پوپ تھا، جو پوپ یعنی پوپ کلچر تھا، یعنی جو پوپ کا ہونا تھا، اس کی بدعنوانیہ، ان نے کیا کیا غلط کام کیے۔ اچھا، تو کیا ہوا اس میں؟ صلیبی جنگوں کے بعد پوپ کا اقتدار کافی حد تک کم ہونے لگا تھا، لیکن پوپ انوسنٹ چہارم یعنی پوپ انوسنٹ فورتھ 1243 کے زمانے سے اس کا اثر و رسوخ باقاعدہ گھٹنے لگا، یعنی جو پوپ کا جو اقتدار تھا اس کا اثر و رسوخ پوپ انوسنٹ فورتھ کے بعد گھٹنے لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انوسنٹ نام اس کا تھا انوسنٹ، لیکن یہ انوسنٹ نہیں تھا، نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس منصب کو سیاسی اور دنیوی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس کے زمانے میں مغفرت ناموں کی تجارت عام ہو گئی، یعنی مغفرت نامے بیچے گئے اور مخالف فرقوں کے افراد کو زندہ جلا کر اذیت رسانی کی انتہا کر دی گئی۔ بعد کے پاپاؤں نے ان بدعنوانیوں کو انتہا تک پہنچا دیا۔ اسی دوران پوپ بونیفیس 8 نے شاہ ایڈورڈ اول اور فرانس کے شاہ فلپ چہارم سے زبردست دشمنی ٹھان لی، جس کے نتیجے میں روما کی سلطنت سے 71 سال تک پاپائیت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ تو اور ایک وجہ یہ تھی کہ یعنی انہوں نے بادشاہوں کے ساتھ دشمنی ٹھان لی، تو پھر یہ ختم ہی ہو گئی۔ اس عرصے میں پوپ فرانس میں رہتے رہے، اس لیے اس زمانے کو اسیری بیبلونین کیپٹیوٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 1378 سے لے کر 1413 تک ایک نئی مصیبت یہ کھڑی ہو گئی کہ عیسائی دنیا میں ایک کے بجائے 2 پوپ منتخب ہونے لگے، جن میں سے ہر ایک اپنے اقتدار اعلیٰ کا دعوے دار تھا اور باقاعدہ کارڈینلوں کے ذریعے منتخب ہوتا تھا، وہ بھی منتخب ہوتا تھا، وہ جو ان کے ریپرزنٹیٹیوز تھے اور وہ بھی۔ تو یہ بھی ہو گیا ایک مسئلہ۔ فرانس، اسپین اور نیپلز کے علاقوں میں ایک پوپ منتخب کیا جاتا تھا جسے ایویگنون پوپ کہتے تھے۔ اٹلی، انگلینڈ اور جرمنی کا تاجدار دوسرا پوپ ہوتا تھا جسے رومن پوپ کہا جاتا تھا۔ اس انتشار کو بھی بعض مورخین نفاق عظیم کہتے ہیں، اس کو بھی گریٹ سکزم کہا جاتا ہے، 2 پوپ کے منتخب ہو گئے۔ پھر اب چوتھی بات جو اس میں ہوئی قرون وسطیٰ کے دور میں، وہ تھی اصلاح کی کوششیں، یعنی ریفارم موومنٹس کھڑی ہو گئی۔ اس زمانے میں جہاں پاپائیت کی بدعنوانیاں اپنے عروج پر تھی، وہیں بہت سے مصلحین نے حالات کی اصلاح کی کوشش کی۔ ان لوگوں میں وائکلف کا نام سر فہرست ہے، جو کلیسا کی ایجاد کردہ بدعتوں کا دشمن اور نیک و پرہیزگار پاپاؤں کے انتخاب کا داعی تھا، یعنی ان کے اعتبار سے جو نیک ہوئے تھے، پرہیزگار، حالانکہ ان کے بھی عقائد بگڑے ہوئے تھے۔ اسی نے سب سے پہلے بائبل کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا، جو 1385 میں شائع ہوا۔ یہ آپ کے ایگزام میں کوشچن آ سکتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بائبل کا کسی اور زبان میں ترجمہ کرنا ایک سنگین جرم سمجھا جاتا تھا۔ پاپاؤں کے افتراق اور نفاق عظیم کو ختم کرنے کے لیے 1409 میں پیسا کے کونسل بلائی گئی، کونسل آف پیسا۔
اس میں 80 بشپ شریک ہوئے اور انہوں نے دونوں حاسد پاپاؤں کو معزول کر کے الیگزینڈر پنجم کو پوپ منتخب کیا، لیکن وہ فوراً مر گیا۔ اس کے بعد ایک بحری ڈاکو جان بسٹ دسوم کو پوپ نامزد کیا گیا، یعنی جان بسٹ ایکس 10 کو پوپ نامزد کیا گیا، مگر وہ اپنے معاصر پاپاؤں کو نہ دبا سکا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کلیسا میں 2 کے بجائے 3 پوپ ہو گئے اور کلیسا کے افتراق میں اور اضافہ ہوا۔ بالآخر نومبر 1414 میں کانسٹنس کے مقام پر ایک کونسل آف کانسٹنس بلائی گئی، جس میں نفاق عظیم کا تو خاتمہ ہوا، لیکن اسی کونسل میں جان ہس کی اصلاحی تعلیمات کو باتفاق بدعتی قرار دے دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ہس اور اس کے شاگرد جروم کو زندہ جلا دیا گیا۔ نتیجہ یہ کہ پاپائیت کے اخلاقی اور مذہبی بدعنوانیاں بدستور برقرار رہی، لیکن جان ہس کی تحریک بیداری کی تحریک تھی۔ جان ہس کی تحریک بیداری کی تحریک تھی اور ظلم و ستم سے نہ دب سکتی تھی، لہٰذا اس کی تعلیمات سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ پوپ کو اپنا اقتدار متزلزل ہوتا نظر آیا۔ تو اس نے 1431 میں بابل میں ایک کونسل بلائی، جس میں اصلاح کی تحریک کو دلائل کے ذریعے دبانے کی کوشش کی گئی، یعنی جو ریفارم موومنٹس تھی ان کو دبانے کی کوشش کی گئی، مگر کوئی خاص نتیجہ نہ نکل سکا۔ تو یہ ہو گیا ساتویں مرحلے میں جو ہم نے سارا کچھ پڑھا۔ اب ہے 8واں مرحلہ، وہ ہے عہد اصلاح اور فرقہ پروٹسٹنٹ۔ آخرکار 1483 میں فرقہ پروٹسٹنٹ کا بانی مارٹن لوتھر پیدا ہوا۔ اس نے پاپائیت کے تابوت میں آخری میخ ٹھوک دی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک محاورہ ہے اصل میں۔ سب سے پہلے اس نے بالکل اس کو ختم کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے مغفرت ناموں کی تجارت کے خلاف آواز بلند کی۔ جب اسے قبول کر لیا گیا تو اس نے پوپ کے غیر معمولی اختیارات کے خلاف بغاوت کر دی اور بپتسمہ اور اشیاء ربانی کے سوا تمام رسوم کو من گھڑت بتایا جو رومی کلیسا نے ایجاد کر رکھی تھی۔ اس نے کہا صرف یہ 2 چیزیں کرو، باقی سارا من گھڑت ہے، باقی سارا بدعت ہے۔ ایک تو بپتسمہ تھا اور کیا تھا؟ اشیاء ربانی۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا۔ ہاں یہاں ہے دا ایوکیرسٹ، یعنی یہ تھا اصل میں، اسی کو بولتے ہیں ہم اشیاء ربانی، also known as Holy Communion and the Lord's Supper, among other names. It's a Christian rite that is considered a sacrament in most churches and as an ordinance in others. According to the New Testament, the rite was instituted by Jesus Christ during the Last Supper, giving his disciples bread and wine during a Passover meal. He commanded them to do this in memory of me, while referring to bread as my body and the cup of wine as the new covenant in my blood. Through the Eucharistic celebration, Christians remember Christ's sacrifice of himself on the cross. ٹھیک ہے، تو اس کو یہ بولتے ہیں، یہ وہ لاسٹ سپر جو کیا تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ڈسائپلز کے ساتھ، حوارین کے ساتھ، اسی کی یاد میں یہ کہتے ہیں ان نے ایک بریڈ کھائی تھی اور وائن پیا تھا اس کے ساتھ، تو یہ بھی اس کی یاد میں یہ کرتے ہیں۔ تو مارٹن لوتھر نے کہا ہاں یہ آپ کر سکتے ہو بس۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ تھا اشیاء ربانی، اور دوسرا بپتسمہ یعنی بیپٹزم۔ Baptism is a Christian rite of admission and adoption, almost invariably with the use of water into Christianity. یعنی اس سے کرسچینٹی میں اگر کوئی ایڈمٹ ہوتا ہے یا چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے یا کوئی کرسچن مذہب اختیار کرتا ہے تو اس کو پہلے پھر ڈبکی لگاتے ہیں پانی میں۔ It may be performed by sprinkling or pouring water on the head. یا تو یعنی چھڑکا جائے گا پانی یا پور کیا جائے گا، ڈالا جائے گا سر پر، اور by immersing water either partially or completely، یا پانی میں پورا یا آدھا ہی ڈبا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی بھی ہسٹری ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ویکیپیڈیا پر سارا کچھ لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ اچھا ہم واپس آتے ہیں اپنے سبق پر۔ اچھا پھر کیا ہوا تھا
پھر مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اچھا اس نے کہا کہ یہی دو کر سکتے ہیں جو رومی کلیسا نے ایجاد کیے تھے. سوئٹزرلینڈ میں زونگلی نے یہی آواز بلند کی اور ان کے بعد 16ویں صدی کی ابتدا میں جان کیلوین اسی تحریک کو لے کر جنیوا میں آگے بڑھے. یہاں تک کہ یہ آواز فرانس، اٹلی، جرمنی اور یورپ کے ہر خطے میں اٹھنی شروع ہو گئی اور بالآخر انگلستان کے بادشاہ ہنری ہشتم یعنی ہنری ایٹھ اور ایڈورڈ چہارم بھی اسی تحریک سے متاثر ہو گئے اور اس طرح پروٹسٹنٹ فرقہ کیتھولک چرچ کا مضبوط مد مقابل بن گیا. تو آگے پروٹسٹنٹس وجود میں. تو یہ ہو گیا 8واں مرحلہ. اب ہے 9واں مرحلہ عہد اقلیت. ٹھیک ہے، اب وہ زمانہ شروع ہو چکا تھا جسے یورپ نے نشأت ثانیہ یعنی رینیسنس کے بعد سائنسی اور تکنیکی ترقی میں دنیا کے ہر خطے کو پیچھے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، یورپ کی جو قومیں اب تک گاروں میں پڑی سو رہی تھی وہ بیدار ہوئی. پادریوں اور پاپاؤں کی علم دشمنی اور بدعنوانیوں نے ان کے دل میں مذہب کی طرف سے شدید نفرت پیدا کر دی تھی. مارٹن لوتھر نے پہلی بار کلیسا کے خلاف جنگ لڑنے اور بائبل کی تشریح و تعبیر میں اپنے اسلاف سے اختلاف کرنے کی جرأت کی تھی، مگر جب یہ دروازہ ایک مرتبہ کھلا تو کھلتا ہی چلا گیا. لوتھر نے صرف بائبل کی تشریح و تعبیر کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیا، مگر بائبل پر نکتہ چینی کی جرأت اسے بھی نہ ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد جو مفکرین عقلیت یعنی ریشنلزم کا نعرہ لگا کر اٹھے، انہوں نے اپنی تنقید میں بائبل کو بھی نہ بخشا اور عیسائیت کے ایک ایک عقیدے کو اپنی تنقید، طعن و تشنیع بلکہ استہزاء اور تمسخر کا نشانہ بنانے لگے، یعنی مذاق اڑانے لگے ان کا. ان لوگوں کا نعرہ تھا کہ مذہب کے ایک ایک مزعومے کو عقل کی کسوٹی پر، یعنی جو بھی ڈوگما ہے مذہب کا جس کے پیچھے دلائل نہیں ہے، اس کو عقل کی کسوٹی پر رکھا جائے گا اور ہر اس بات کو دریا برد کر دیا جائے گا، یعنی دریا میں پھینکا دیا جائے گا جو ہماری عقل میں نہ آتی ہو، خواہ اس کے لیے کتنے ہی ایسے عقائد و نظریات کو خیر باد کہنا پڑے جنہیں کلیسا عرصے دراز سے تقدس کا لبادہ پہنا کر سینے سے لگائے چلا آ رہا تھا ہے، اور وہ اپنے زمانے کو عقلیت کا زمانہ ایج آف ریزن کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر ولیم شلنگ، لارڈ ہربرٹ اور تھامس ہوبس بھی اس گروہ کے امام سمجھے جاتے ہیں. عقلیت کا یہ نشہ جب چڑھنا شروع ہوا تو کوئی بھی عقیدہ اس کی دست برد سے سلامت نہ رہا، یہاں تک کہ وہ وائلٹیر جیسے ملحد یعنی اسکیپٹک جس کو ہم بولتے ہیں یا الحاد کرنے ایتھیسٹ بھی پیدا ہوئے، جنہوں نے سرے سے خدا کے وجود ہی میں شک و ارتیاب کا بیج بو دیا اور اس کے بعد خلم کھلا خدا کا انکار کیا. ٹھیک ہے، پھر یہاں تک تو ہم نے پڑھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر جو مذہب کے ماننے والے ہیں ان کے دو قسمیں ہو گئی. ایک تو ایک لوگوں کی قسم یہ تھی جن نے مذہب کی کیا کی، اس کو نئی تعویلیں کی انہوں نے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جن کو ہم بولتے ہیں ماڈرنسٹ. ٹھیک ہے، ان میں روسو آتا ہے. اور دوسرا ہو گیا پھر جن نے کیا جو ریوائولسٹ موومنٹس اٹھی ہے، انہوں نے کہا نہیں ہم اسلاف کے مذہب پر ہی انہی کے عقائد پر چلیں گے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں اسلامی دنیا میں بھی ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں فرمایا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ضرور پچھلوں کی طریقے پر چلو گے. تو ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں. تو یہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیسے ایک تو تحریک تجدد اٹھی اور دوسری تحریک احیاء، اور پھر ہمیں آگے پڑھنا ہے نصرانیت کے اہم عقائد، ان کے عقائد کے بارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.